السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اور پھر احسان کے بارے میں اور بھی ضروری ہدایتیں قرآن شریف میں ہیں، اور سب الف لام کے ساتھ جو خاص کرنے کے لیے آتا ہے، استعمال فرما کر موقع اور محل کی رعایت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ولا تیمموا الخبیث منه لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین۔ ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا ویطعمون الطعام على حبه مسکینا ویتیما واسیرا انما نطعمکم لوجه اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم الذين ينفقون في السراء والضراء وأنفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تم ان مالوں میں سے لوگوں کو بطریق سخاوت یا احسان یا صدقہ وغیرہ دو جو تمہاری پاک کمائی ہے، یعنی جس میں چوری یا رشوت یا خیانت یا غبن کا مال یا ظلم کے روپیہ کی آمیزش نہیں، اور یہ کثرت تمہارے دل سے دور رہے کہ ناپاک مال لوگوں کو دو، اور دوسری یہ بات ہے کہ اپنی خیرات اور مروت کو احسان رکھنے اور دکھ دینے کے ساتھ باطل مت کرو، یعنی اپنے ممنون منت کو کبھی یہ نہ جتلاؤ کہ ہم نے تجھے یہ دیا تھا، اور نہ اس کو دکھ دو، کیونکہ اس طرح تمہارا احسان باطل ہوگا، اور نہ ایسا طریق پکڑو کہ تم اپنے مالوں کو ریاکاری کے ساتھ خرچ کرو۔ خدا کی مخلوق سے احسان کرو کہ خدا احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، اور جو لوگ حقیقی نیکی کرنے والے ہیں ان کو وہ جام پلائے جائیں گے جن کی ملونی کافور کی ہوگی، یعنی دنیا کی سوزشیں اور حسرتیں اور ناپاک خواہشیں ان کے دل سے دور کر دی جائیں گی۔ کافور کفرہ سے مشتق ہے، اور کفر لغت عرب میں دبانے اور ڈھانکنے کو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے جذبات ناجائز دبائے جائیں گے اور وہ پاک باطن ہو جائیں گے، اور معرفت کی خنکی ان کو پہنچے گی۔ پھر فرماتا ہے کہ وہ لوگ قیامت کو اس چشمہ کا پانی پئیں گے جس کو وہ آج اپنے ہاتھ سے چیر رہے ہیں،
اس جگہ بہشت کی فلسفی کا ایک گہرا راز بتلایا ہے، جس کو سمجھنا ہو سمجھ لے۔ اور پھر فرمایا ہے کہ حقیقی نیکی کرنے والوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ محض خدا کی محبت کے لیے وہ کھانے جو آپ پسند کرتے ہیں مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر کوئی احسان نہیں کرتے، بلکہ یہ کام صرف اس بات کے لیے کرتے ہیں کہ خدا ہم سے راضی ہو، اور اس کے منہ کے لیے یہ خدمت ہے۔ ہم تم سے نہ تو کوئی بدلہ چاہتے ہیں اور نہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہمارا شکر کرتے پھرو۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ ایصال خیر کی تیسری قسم، جو محض ہمدردی کے جوش سے ہے، وہ طریق بجا لاتے ہیں۔ سچے نیکوں کی عادت ہوتی ہے کہ خدا کی رضا جوئی کے لیے اپنے قریبیوں کو اپنے مال سے مدد کرتے ہیں، اور نیز اس مال میں سے یتیموں کے تحفظ اور ان کی پرورش اور تعلیم وغیرہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، اور مسکینوں کو فقراء و فاقہ سے بچاتے ہیں، اور مسافروں اور سوالیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور ان مالوں کو غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور قرض داروں کو سبکدوش کرنے کے لیے بھی دیتے ہیں، اور اپنے خرچوں میں نہ تو اسراف کرتے ہیں، نہ تنگ دلی کی عادت رکھتے ہیں، اور میانہ روش چلتے ہیں۔ پیوند کرنے کی جگہ پیوند کرتے ہیں، اور خدا سے ڈرتے ہیں، اور ان کے مالوں میں سوالیوں اور بے زبانوں کا حق بھی ہے۔ بے زبانوں سے مراد کتے، بلیاں، چڑیاں، بیل، گدھے، بکریاں اور دوسری چیزیں ہیں۔ وہ تکلیفوں اور کم آمدنی کی حالت میں اور قحط کے دنوں میں سخاوت سے دل تنگ نہیں ہو جاتے، بلکہ تنگی کی حالت میں بھی اپنے مقدور کے موافق سخاوت کرتے رہتے ہیں۔ وہ کبھی پوشیدہ خیرات کرتے ہیں اور کبھی ظاہر۔ پوشیدہ اس لیے کہ تا ریاکاری سے بچیں، اور ظاہر اس لیے کہ تا دوسروں کو ترغیب دیں۔ خیرات اور صدقات وغیرہ پر جو مال دیا جائے، اس میں یہ ملحوظ رہنا چاہیے کہ پہلے جس قدر محتاج ہیں ان کو دیا جائے۔ ہاں، جو خیرات کے مال کا توحید کریں یا اس کے لیے انتظام و اہتمام کریں، ان کو خیرات کے مال سے کچھ مال مل سکتا ہے، اور نیز کسی کو بدی سے بچانے کے لیے بھی اس مال میں سے دے سکتے ہیں۔ ایسا ہی وہ مال غلاموں کے آزاد کرانے کے لیے اور محتاج اور قرض داروں اور آفت زدہ لوگوں کی مدد کے لیے بھی، اور دوسری راہوں میں جو محض خدا کے لیے ہوں، وہ مال خرچ ہوگا۔ تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ بنی نوح کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے۔ غریبوں کا حق ادا کرو، مسکینوں کو دو، مسافروں کی خدمت کرو، اور فضولیوں سے اپنے تئیں بچاؤ، یعنی بیاہوں، شادیوں میں اور طرح طرح کی عیاشی کی جگہوں میں اور لڑکا پیدا ہونے کی رسوم میں جو اسراف سے مال خرچ کیا جاتا ہے، اس سے اپنے تئیں بچاؤ۔ تم ماں باپ سے نیکی کرو، اور قریبیوں سے اور یتیموں سے اور مسکینوں سے اور ہمسائے سے جو تمہارا قریبی ہے، اور ہمسائے سے جو بیگانہ ہے، اور مسافر سے اور نوکر اور غلام اور گھوڑے اور بکری اور بیل اور گائے سے اور حیوانات سے جو تمہارے قبضہ میں ہوں، کیونکہ خدا کو جو تمہارا خدا ہے یہی عادتیں پسند ہیں۔ وہ لاپرواہوں اور خود غرضوں سے محبت نہیں کرتا، اور ایسے لوگوں کو نہیں چاہتا جو بخیل ہیں اور لوگوں کو بخل کی تعلیم دیتے ہیں اور اپنے مال کو چھپاتے ہیں، یعنی محتاجوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جزاکم اللہ واحسن الجزاء۔ The promised Messiah ﷺ presented many verses of the Holy Quran which elaborate what the true moral qualities of a believer should be. And the verses that he presented are as follows. That is, O ye who believe, spend by way of generosity or benevolence or charity such of your wealth
as you have acquired lawfully, that is to say, no part of which has been acquired through theft, or bribery, or dishonesty, or embezzlement, or wrongdoing. Do not select for charity out of it that which is useless or unclean. Render not vain your alms with reproaches or injury. That is to say, never remind your duni that you had bestowed anything on him, nor inflict any injury upon him, for in such case your charity would be rendered vain, nor spend your money merely for display. Be benevolent towards your fellow beings, for Allah loves those who are benevolent. The truly virtuous shall drink of a cup tempered with camphor. The reference to camphor means that their hearts will be cleansed of all the burning desires and impure urges of the world. The root of the Arabic word for kafur connotes suppression or covering up, which means that the illicit emotions will be suppressed and they will become pure-hearted and will enjoy the coolness of understanding. Then it is said that they will drink from a spring which they shall cause to gush forth from the earth through their efforts. This indicates a deep mystery of the philosophy of paradise. Let him who has understanding understand it. Then it is said, the truly virtuous feed the poor, the orphan, and the captive for the love of Allah, with such foods as they eat themselves, assuring them, we are not laying you under any obligation, but feed you only to win Allah's pleasure. We desire no return or thanks from you. This is an indication that they exercise the third grade of doing good, which proceeds out of pure sympathy. The truly virtuous are in the habit of spending their wealth out of love of God on their kindred and on the upbringing and training of orphans, and in making provision for the poor and for providing comfort for travelers and for those who ask, and for procuring the freedom of slaves and discharging the burdens of those who are in debt. They are neither extravagant nor niggardly, but keep a balance between the two. They join together that which Allah has bidden to be joined, and fear the Lord. In their wealth, those who ask and those who are unable to ask have a right. By those who are unable to ask are meant animals such as dogs, cats, sparrows, oxen, donkeys, goats, and other that cannot express their needs in words. They do not hold back in times of scarcity or famine, but continue to spend at such times also according to their capacity. They spend in charity secretly and openly, secretly so that they might safeguard themselves against displaying their charity, and openly so that they might set an example for others. That which is set aside for charity should be spent on the poor and the needy, and on those employed in connection with its collection and distribution, and to help those who have to be rescued from some evil, and on procuring the freedom of slaves and those burdened with debts, and the afflicted, and on those other purposes which are purely for the sake of God, and on those striving in the cause of Allah. You cannot attain the highest grade of virtue unless you spend for the promotion of the welfare of your fellow beings that part of your wealth which you hold dear. Render to the poor their due, unto the needy and the wayfarer, but safeguard yourselves against extravagance. This is a direction to restrain people from spending unnecessarily on weddings and luxuries and on the occasion of the birth of a child, etc. Be benevolent towards parents and kindred, and orphans and the needy, and the neighbor who is a kinsman, and the neighbor who is not related to you, and the wayfarer, and your servants, and your horses, and your cattle, and your other animals that you possess. These are the practices that God, who is your God, loves. He loves not those who are heedless and selfish, and those who are niggardly, and enjoin other people to be niggardly, and conceal their wealth, and tell those who are needy that they have nothing which they can give them.
all these verses of the Holy Quran were presented by the promised Messiah alayhi salatu wasalam, and was delivered, this lecture was delivered by Hazrat Abdul Karim Sialkoti Sahib Raziyallahu Anhu. And you can see how he presented the faith of Islam through these verses of the Holy Quran, and showed how true morals can be obtained whilst observing the verses and understanding and practicing the verses of the Holy Quran. So I urge all the viewers to definitely read the verses of the Quran again and see how we can implement our lives according to these verses of the Holy Quran. Jazakumullah Ahsanul Jazaa. Inshallah, we will see you with the next part tomorrow. Until tomorrow, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. होता